اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہم نے مٹیریا میڈیکا کے حوالے سے ایک چھوٹی سی کوشش سٹارٹ کی ہے۔ تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں تک مٹیریا میڈیکا کے حوالے سے نالج کو جو ہے وہ جو کچھ تھوڑا بہت مجھے آتا ہے، کوئی الف بے مجھے کوئی ہلکی پھلکی آتی ہے اس کی مٹیریا میڈیکا کی، تو میں اس حوالے سے بات کروں گا، اور کچھ یہ ہے کہ کتابی باتیں ہوں گی اور کچھ اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے باتیں ہوں گی۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں، میں جتنا کہ مجھے کہہ لیں کہ آتا ہے، اللہ پاک نے مجھے علم دیا ہے۔ اچھا جی، آج کی میڈیسن ہے ہماری اتھوزا، اور اس کا سب سے پہلے میں بتاؤں، وے آف کلیکشن جو ہے وہ پلانٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ پلانٹ فیملی سے ریلیٹڈ ہے، اس میں پورا پلانٹ یوز ہوتا ہے اس پلانٹ کا جس پلانٹ سے یہ بنتی ہے۔ اچھا، اس کی سمپٹمس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس کی سمپٹمس میں سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ اتھوزا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ خود کو ٹکڑوں میں بکھرا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ مریض کے جذبات شدید ہوں گے مگر وہ ان کو بیان کرنے سے قاصر ہوگا، مطلب جذبات کی شدت جو ہے وہ ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ پیشنٹ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کس کرب سے، کس کہہ لیں کہ اذیت سے گزر رہا ہوں، میں اس کو بیان کرنے سے قاصر ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس طریقے سے اس کو بیان کروں۔ اچھا، دوسری چیز اس میں ہوتی ہے، مریض روئے گا مگر روتے ہوئے چلا نہ سکے گا۔ جیسے اگنیشیا میں ہوتا ہے، مریض جو ہے وہ روتا ہے اور رو رو کر مطلب کہ اپنی ایک شدت جو اس کی ہوتی ہے رونے کی اس کو کم کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے۔ تو اس میں کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ رونے کے ساتھ ساتھ اگر چیخنا چلانا بھی چاہے تو وہ چیخ چلا نہیں سکتا، اس کی آواز جو ہے وہ گلے میں اٹک جاتی ہے، وہ اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ وہ بات کرتا ہے، وہ روتا ہے۔ تو مریض کی جذباتی کیفیت بہت شدید ہوتی ہے اس میں۔ اچھا، دوسری چیز اس میں پیشنٹ جو ہے وہ خود کلامی کرتا ہے، مطلب اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے آپ نے فلموں میں، ڈراموں میں دیکھے ہوں گے، جو اکثر جب تنہا ہوں گے تو وہ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، مطلب ایک امیجنری دنیا ہوتی ہے ان کی، وہ خود سے کلام، خود کو ایک کمرے میں بند کیا ہوتا ہے، ایسے مطلب کنڈیشن ہوتی ہے۔ اچھا، تیسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ مریض جو ہے وہ اندھیرے سے خوف زدہ ہوتا ہے، اندھیرا اس کو بالکل بھی موافق نہیں آتا، اندھیرے سے وہ ہر ٹائم خوف کھاتا ہے، یہاں تک کہ اس نے سونا بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمرے میں لائٹ جو ہے وہ آن کرے گا، یہاں ایسا کوئی سسٹم ہوگا کہ جس سے اس کے کمرے میں روشنی آئے گی، کوئی کھڑکیاں وغیرہ، کوئی دروازے وغیرہ کھلے رکھے گا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اندھیرے میں اس کو سفوکیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسے کھڑکیاں کھولنی پڑتی ہے۔ ایز لائک جیسا کہ پلسٹیلا کا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی یہ کھڑکیاں کھولتا ہے، جسٹ لائک اسے سفوکیشن محسوس ہوتی ہے کمرے میں، جتنی دیر تک وہ اوپن ایئر میں نہیں جاتا تو اسے سکون نہیں ہوتا۔ تو اس میں بھی تقریباً ایسا کچھ ہوتا ہے کہ اسے سفوکیشن ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور سمپٹم ہے، ڈاکٹر کینٹ صاحب لکھتے ہیں مٹیریا میڈیکا میں، اور الحمدللہ اس بیس پہ میں نے ایک پیشنٹ کو ڈیل بھی کیا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے 100% اس کا مجھے پازیٹیو رسپانس دیا، اور اللہ پاک کی رحمت سے وہ پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر کینٹ نے اس کی ایک بڑی پیٹ سمپٹم لکھی ہے، وہ سمپٹم یہ ہے کہ پیشنٹ اس خوف سے سو نہیں سکتا کہ کہیں وہ مر ہی نہ جائے، مطلب پیشنٹ کو اگر نیند بھی آئے گی تو وہ اس خوف سے سو نہیں سکتا کہ اگر وہ سو گیا تو وہ دوبارہ اٹھ نہیں پائے گا۔ اس کے برعکس جو اگنیشیا ہے اس میں اس کے الٹ ہے سارا کچھ، کہ پیشنٹ کو نیند آتی ہے لیکن جب وہ ایک بار اٹھ جاتا ہے تو وہ دوبارہ سو نہیں سکتا۔ اس میں کنڈیشن کچھ تھوڑی سی چینج ہے، لیکن یہ اس میں سو نہیں سکتا اس وجہ سے کہ یہ اٹھے گا ہی نہیں، مطلب یہ مر جائے گا اگر یہ سو گیا تو اس کی آنکھ نہیں دوبارہ کھلے گی۔ تو مریض جو ہے اس میں اپنا سانس جو ہے وہ سنبھال نہیں پاتا، اس کی وجہ سے اس کو کھڑکیاں وغیرہ جو ہے وہ کھولنی پڑتی ہے۔ تو جب سانس کا اسے یہ ایشو ہوتا ہے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز پائی جاتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ نیند کی حالت میں چلتا ہے،
مطلب نیند کی حالت میں چلنا جو ہے تھوزا میں بڑی بہترین ایک سمپٹم پائی جاتی ہے، باقی میڈیسنز میں بھی پائی جاتی ہوں گی. تو اکثر یہ سین بھی آپ نے ڈراموں وغیرہ میں، فلموں وغیرہ میں دیکھا ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپریشن سے بھی پیشنٹ گھبراتا ہے، وہ بھی اسی وجہ سے کہ خدا نخواستہ کہ وہ آپریشن سے مر ہی نہ جائے، اس وجہ سے وہ آپریشن سے گھبراتا ہے. اور ایک اور اہم بات اس میں پائی جاتی ہے، مریض جو ہے اس کو جانوروں سے بڑا پیار ہوتا ہے. کتے بلیاں جو ہے وہ خوابوں میں بھی کتے بلیاں دیکھتا ہے، اور ان سے، اور اپنی ظاہری زندگی جو ہے حقیقی زندگی، اس میں بھی اس کو کتے بلیوں سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے. اچھا جی سوری، وہ ایک پیشنٹ آ گیا تھا تو اس وجہ سے مجھے ڈسٹرب ہونا پڑا. خیر اچھا، ہم تھے مریض جو ہے وہ خواب میں بھی کتے بلیوں کو دیکھتا ہے، اور کتے بلیوں سے انہیں ایک کہہ لیں کہ غیر فطری انداز میں ایک محبت ہوتی ہے. مطلب ایک عام جو کنڈیشن ہوتی ہے ہماری کسی جانور سے یا کسی انسان سے محبت کی، تو یہ اس سے بڑھ کر کچھ ہوتا ہے. تو خیر یہ ایک ان کا غیر فطری انداز ہوتا ہے. جب یہ لوگوں سے باتیں کرنا پسند نہیں کرتے، تو یہ اپنے کتے بلی وغیرہ جو ہیں، جو انہوں نے جانور وغیرہ پالے ہوتے ہیں، ان سے یہ باتیں کرتے ہیں. اور مریض میں بہت زیادہ جو ہے وہ چڑچڑاپن ہوتا ہے. اچھا، اس کی کہہ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کی کہہ کچھ ایسی ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ پیشنٹ بہت زیادہ ویکنس محسوس کرتا ہے. اچھا جی، تو بات کر رہے تھے ہم وامٹنگ کے حوالے سے. اچھا، اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ وامٹنگ کرنے کے بعد، بچہ ہو بڑا ہو، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وامٹنگ کرنے کے بعد اس کو کمزوری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ مطلب کہ اپنے کوئی ڈیلی روٹین کے کام وغیرہ نہیں کر سکتا، کوئی چل پھر نہیں سکتا. کمزوری کی شدت کی وجہ سے، ویکنس کی شدت کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے، اور وہ سکون سے سو جاتا ہے. اور اٹینڈنٹ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے یا بڑا جو بھی پیشنٹ ہے وہ سویا، اس کو مطلب سویا رہنے دے. ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ یہ کافی دیر بعد سویا ہے. خیر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اٹھتا ہے، کوئی چیز کھانے کو مانگتا ہے، وہ اٹھتا ہے، اس کو بھوک جو ہے ایسی شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے. اور جب بھی وہ کوئی چیز کھانے کو مانگتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ کھانے سے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ گھنٹہ بعد کہہ لیں کہ موسٹلی لکھا ہوا ہے بکس میں کہ وہ کیا ہو جاتی ہے. کیا ہونے کے بعد باہر سارا کچھ نکل جاتا ہے، اور پیشنٹ جو ہے وہ ویکنس محسوس کرتا ہے. اور اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے، اس کا چہرہ، اس کی سکن جو ہے وہ زردی مائل ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ جیسے جھریاں سی پڑی ہوں. تو ویکنس کی وجہ سے پیل پلس جھریاں وغیرہ جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کی ایک اور پیٹ سمپٹم ہے جو کہ پیشنٹ کے نتنے جو ہے نا اس جگہ سے بعض دفعہ اندر کی سائڈ سے، دونوں سائڈ سے، یا بعض دفعہ باہر والی سائڈ سے، تو وہ جلد جو ہے وہاں سے کریک ہو چکی ہوتی ہے. ڈاکٹر کینڈ لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہاں پہ سٹار لائک جو ہے وہ کنڈیشن کہہ لیں کہ یا ڈیزائن کہہ سکتے ہیں آپ، وہ جو ہے وہ شو آف ہونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب نتنے کے اوپر اس جگہ پہ جو ہے وہ سٹار بنا ہوا شو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی کنڈیشن اگر ہو، اگر آپ کو سٹار کہیں بھی ملے، اس کے ساتھ کوئی دوسری سمپٹمز پائی جائیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ اتنی پیٹ سمپٹم ہے اس میڈیسن کی کہ یہ کہہ لیں کہ اس سمپٹم کی بیس پہ یہ میڈیسن جو ہے وہ برحق ہو جاتی ہے کہ یہ یوز کروائی جائے. اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وامٹنگ جب ہوتی ہے، بچہ جب دودھ پیتا ہے، دودھ پینے کے بعد جب قے ہوتی ہے، تو قے میں بعض دفعہ زردی مائل اور بعض دفعہ بلوش کلر کا جو ہے وہ دودھ کا اخراج ہوتا ہے. اور دودھ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے اندر سے دہی نکل رہا ہو. دودھ پینے کے بعد جب وامٹنگ ہوتی ہے تو دودھ ایسے جیسے پھوٹا ہوا ہے، پھٹیوں کی صورت میں، دہی کی صورت میں، اس صورت میں جو ہے وہ باہر نکلتا ہے. اچھا، خصوصاً موسم گرما میں جو ہے گرمی سے تکلیفات جو ہیں اس کی بڑھتی ہیں. اور جب موسم تھوڑا سا کول ہو تو اس میں پیشنٹ جو ہے وہ ریلیکس اور ریلیف محسوس کرتا ہے. زیادہ کھانا کھانے سے پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے، اور قے آنے سے جو ہے وہ پیٹ کی تکلیف میں کمی آ جاتی ہے. لیکن
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویکنس زیادہ ہوتی ہے، ویکنس کی وجہ سے جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ ڈپریشن کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ پیشنٹ جو ہے اس میڈیسن کا جو پیشنٹ ہے اتھوزا کا، تو وہ پنیر کھانے کا شوقین ہوتا ہے اور نمکین اشیاء کو پسند کرتا ہے، اور مریض جو ہے اس میڈیسن کا وہ پھلوں سے وہ نفرت کرتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو اس میں پائی جاتی ہے، اس میں غیر ہضم شدہ خوراک کا جو ہے وہ پخانہ آتا ہے، پخانہ جو ہے وہ پتلا آتا ہے، اور اس کی رنگت جو ہے وہ سبزی مائل ہوتی ہے۔ تو پخانہ آنے کے بعد جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے نڈال ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جب پخانے کی حاجت محسوس ہوتی ہے تو ساتھ میں پیٹ میں جو ہے وہ درد محسوس ہوتا ہے۔ پخانہ کر چکنے کے بعد نڈھال ہونے کی وجہ سے کمزوری جو ہے وہ کافی زیادہ اس میں پائی جاتی ہے۔ اتھوزا کی سمٹمز میں تقریباً آلموسٹ جو ہے وہ ہر تکلیف کے ساتھ جو ہے وہ ویکنس کافی زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بچوں کی کنڈیشن جو ہے حیضہ، جیسا کہ بچوں کا حیضہ وغیرہ، بچوں کا جسم جو ہے وہ سرد ہو جاتا ہے، اور بچے جو احمق نظر آتے ہیں، مطلب ان کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ بے وقوفانہ، جیسے آنکھیں پتلائی ہوئی اور پتلیاں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں، پرانی ضدی قسم کی جو ہے قبض، اس میں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انتڑیوں نے کام کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ تو بوڑھوں کے ہیضے جیسے دست جو ہیں اس میں پائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مثانہ کی جو تکلیفات ہیں اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کرنے کی حاجت جو ہے وہ بار بار گردوں میں درد ہوتا ہے، اور ورم ہوتا ہے، اور کٹن محسوس ہوتی ہے پیشاب کی نالی میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زنانہ اعضاء جو ہیں ان میں بھالا لگنے جیسا درد محسوس ہوتا ہے، کیل جب جسم گرم ہو تو خارش ہو، دودھ جو ہیں پستان کے، اس میں سوزش اور بھالا گڑنے جیسا درد محسوس ہوتا ہے، مطلب درد کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھالا لگ رہا ہے کسی نے، مطلب اتنی زیادہ شدت سے درد ہوتی ہے۔ تو اس کی کمی بیشی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے شدت جو ہے وہ صبح کے وقت 3-4 بجے کے قریب ہوتی ہے، اور شام کے وقت حرارت میں اور گرمی کے موسم میں۔ دوسرا جو ہے اس میں جو بہتری محسوس ہوتی ہے، کھلی ہوا میں جان پہچان والے لوگوں کے درمیان بیٹھنا پسند کرتا ہے، اجنبی لوگوں سے کتراتا ہے، اجنبی لوگوں سے دور رہنا پسند کرتا ہے، اور تیسری چیز ہے کہ اندھیرے سے خوف زدہ ہوتا ہے، اور ایک اور چیز جو سو نہ سکے، اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ اگر سویا تو مر جائے گا، مطلب دوبارہ نہیں اٹھ سکے گا۔ تو جو میں جس پیشنٹ کا میں تذکرہ کر رہا تھا اس کی لیڈیز ہیں، وہ ایج اس کی ہے تقریباً کوئی 40 کے قریب ہے، تو ماشاءاللہ اس کے بچے بھی ہیں، سارا فیملی سسٹم ہے اس کا۔ اس کو کچھ عرصہ سے یہ پرابلم شروع ہو چکا تھا کہ اس کو نیند نہیں آتی تھی۔ نیند آنے اس عورت کا جو کہہ لیں کہ اس کے الفاظ سے وہ یہ تھے کہ وہ کہتی تھی کہ میں دن میں بھی اگر میری کبھی آنکھ لگے تو 1 منٹ سے اوپر نہیں لگتی، اور رات پوری بھی ایسی میری گزرتی ہے، لیٹ کے کبھی اس سائڈ کو کبھی اس سائڈ کو، تو اگر نیند آ ہی جائے تو صرف 1-2 منٹ کے لیے آتی ہے، اس کے بعد پھر مجھے مطلب اٹھ جاتی ہوں تو میں اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ میں اگر سوئی تو میں مر جاؤں گی۔ تو خیر یہ اس کی سمٹم جو ہے وہ اتنی شدت اختیار کر چکی تھی کہ اسی بیس پہ میں نے اس کو اتھوزا کی 30 پوٹینسی میں اس کو ڈوز بنا کے دی ہیں 1 دن کی، اور الحمدللہ 1 دن کی میڈیسن یوز کرنے سے اس نے مجھے اگلے دن آ کے یہ کنڈیشن بتائی کہ ڈاکٹر صاحب میں کبھی دن میں سوئی نہیں ہوں، اگر مجھے نیند کبھی کبھار بہت زیادہ تھکی ہوں تو مجھے 1 منٹ سے زیادہ نیند نہیں آتی تھی دن میں۔ تو اس نے مجھے کہا جی کہ میں نے یہ میڈیسن کی ایک خوراک کھائی تو اس کے بعد جا کے میں ایسے سوئی ہوں کہ جیسے میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے سوئی نہیں، تو مجھے آج ہی ساری وہ پورے عرصے کی نیند آج ہی آ گئی ہے۔ تو الحمدللہ اس کے بعد اس نے یہ بتایا کہ اس کا جو خوف وغیرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ خیر اس کو میں نے پی ایس جو ہے وہ 1 ہفتے کی بنا کے دی، اور الحمدللہ اس کے بعد اس کو یہ کوئی پرابلم دوبارہ کوئی سمٹم جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی، اور بفضل خدا اللہ پاک کی رحمت سے وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، اور آج بھی وہ میڈیسن مطلب کسی اور حوالے سے، کبھی کسی چیز کے حوالے سے میڈیسن اگر ان کو ضرورت پڑے تو وہ آ جاتی ہوتی ہیں کلینک پہ، الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے۔ خیر
جزاک اللہ جی، لیکچر تھوڑا سا لینتھی ہو گیا، اللہ خیر کرے، اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔